الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ انتہائی معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بما اہل خانہ بما فیملی اللہ خیر و عافیت کے ساتھ توحید و سنت پہ کاربند رکھے۔ حضرات، 2 دن ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک آدمی نے بہت زیادہ دیدہ دلیری اور جسارت کرتے ہوئے اہل اسلام کی تکفیر کی ہے، جس بنیاد پہ آج کا یہ بیان ریکارڈ کروانا پڑا۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ ہمارا بیان آخر تک آپ نے سماعت کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمارا یہ بیان آپ آخر تک سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ساری باتوں سے واقف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق آپس میں ملک پاکستان سے زیادہ مضبوط تعلق اسلام کا تعلق ہے۔ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمے کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم۔ قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس بھائی چارے کو توڑنے کے لیے ہمیشہ سے لوگ کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے ہر دور میں اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا ہے اور اس کو کبھی بھی اختلاف کو عداوت اور دشمنی اور تکفیر کی بنیاد پہ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس محنت میں اور اس کاوش میں لگے رہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا آج کا یہ بیان سماعت کریں کہ اس آدمی نے کتنی دیدہ دلیری کی ہے۔ تہران ادھر ہندواتن گائی دی نہیں ہوتی تے پاکستان دے ہندواتن منجی دی نہیں ہوتی، یعنی عجیب جی گل ہے نا۔ پھر تے جناب کیپ لائی دی، داڑھی بھی رکھی دی ہے، تو نہیں تے پئی دی اس دی۔ او آختا ہے کہ منجی دی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اس تے بعد پر آتن منج کونی اس طرح جی سور کون ہے، اس قسم دی گلاں بھی کر دین۔ بہرحال اس قتل ناجائز ہے۔ ایک آدمی اس کو آ کے آتے ہیں جی منجی دی قربانی نہیں ہوتی، کٹے دی قربانی نہیں ہوتی، چھوٹے دی قربانی نہیں ہوتی، اور تسی بڑے ہو یا امام احمد بن حنبل بڑے آسے اجا دے مولویہ کو زیادہ پتہ ہے یا امام احمد بن حنبل جڑے قرون اولا وچ آسے نبی علیہ السلام دے قریب جندا دور آسا، انہاں سو اس گل تے فتوی دیتا ہے، علماء کرام دیتا ہے، صحابہ دیتا ہے، تابعین دیتا ہے، وہ سارے آتن مسجد دی قربانی ہوندی ہے۔ اے آتن نا جی اج مسجد دی قربانی نہیں ہوندی، اور جی تڑی نماز نہیں ہوندی، اور تڑی فلانی شے طلاق کوئی جنا ترینتی کو 3 طلاقاں دے کے آ جلدا ہے، اور اس کے نا جی تڑی طلاق نہیں ہوندی، نہ تھوڑی طلاق ہوندی ہے، نہ تھوڑی نماز ہوندی ہے، نہ تھوڑی قربانی ہوندی ہے۔ پھر دین کہڑا رہا ہے، اسلام کہڑا رہا ہے؟ تہران ادھر ہندواتن گائی دی نہیں ہوتی تے پاکستان دے ہندواتن منجی دی نہیں ہوتی، یعنی عجیب جی گل ہے نا۔ وہ ان دے پرائے نو آتن گائی دی نہ کرو، پھر مسلمان کہڑے پاسے چلن؟ اتھے والے گائی دی نہیں کر رکھتے، پاکستان والے منجی دی نہ کرن۔ آپ نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے اس ایک بیان کے اندر اس نے بہت ساری چبلیں ماری ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کی ایک ایک چبل کا جواب نمبر وائز دیں گے۔ آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بندے نے اہل حدیث کی جو مذاق بنائی ہے وہ داڑھی بھی اوپر بنائی ہے، کہ وہ اس نے کہا کہ داڑھی دھنی تے پئی دیے۔ آپ ذرا سماعت کریں۔ داڑھی بھی رکھی دی ہے، تو نہیں تے پئی دی اس دی۔ کہ داڑھی اپنی ہندکو زبان میں داڑھی کا مذاق بنا رہا ہے یوں کہ داڑھی اس کی ناک کے اوپر یعنی گری ہوئی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی۔ تو اس کے اس جملے پہ ساتھ کے اردا گرد لوگ کھڑے ہنس رہے ہیں، اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں جس کو یہ ایک لمحہ قبل وہیں پر کھڑے کھڑے مفتی کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہے۔ اس کے بقول اس کے ساتھ کھڑے لوگ پورے ضلع کا سب سے بڑا بہت بڑا مفتی ساجد قریشی، مفتی امجد اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ہنس رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، اور یہ خود مذاق بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے لوگ ہنس رہے ہیں۔ میں یہاں رک کر کے آپ سے سامعین و ناظرین پوچھنا چاہوں گا، داڑھی کے اوپر مذاق بنانا، داڑھی کا ٹھٹا تمسخر کو اڑانا، کیا یہ اسلام کے ساتھ بددیانتی، اسلام کی توہین، اسلام کے ساتھ تمسخر نہیں ہے؟ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ فتویٰ ہے، اور اس فتوے کو آپ ایک ایک حرف کو پڑھیں۔ اس میں واضح طور پہ ایک سائل نے سوال کر رکھا ہے داڑھی کے بارے میں کہ داڑھی کی کوئی مذاق بناتا ہے، کوئی ہتک کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو باقاعدہ طور پہ کراچی کے اس ادارے نے، جو دیوبندیوں کا سب سے نامی گرامی ادارہ ہے اور مستند و معتبر ادارہ ہے، دیوبندیوں کے نزدیک عالمی سطح کا یہ ادارہ ہے،
इंटरनेशनल इदारा है, सिंध का ये फतवा है कि दाढ़ी का मजाक उड़ाना, तमस्खुर उड़ाना कुफर कुफर तक जा पहुंचता है और ये शायर इस्लाम है। और इसके साथ साथ उसने तजदीद निकाह का हुक्म दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा, 2 दिन हो गए, 2 दिन में जितने लोग जो इस मजाक पे हंसे हैं, दाढ़ी के साथ तमस्खुर किया है, बशमूल मौलवी अमजद सईद के, बशमूल जिले के सबसे बड़े मुफ्ती के, बशमूल दूसरे मुफ्ती के, क्या इन्होंने तजदीद निकाह किया है या नहीं किया? वैसे ही मजे उड़ा रहे हैं। अगर नहीं किया तो इस फतवे के बकौल तो इनका निकाह ही खत्म हो चुका है और इनका तो शायर इस्लाम के साथ तौहीन करने की वजह से कुफर हो चुका है। इनको तो कलमा पढ़ के तौबा तायब होना चाहिए। ये फतवा मेरा नहीं है, आपके अपने इदारे का फतवा है भाई। अब आगे चलते हैं। नंबर 2, इस आदमी ने जिस बुनियाद पे तमस्कुर उड़ाया है, कहा कि जी वो मंडियों में खड़ा होता है। लेकिन हैरानगी होंदी है ना लोगों तो, ये हुण मंडी विच आके खल के लोगों दे ज़हनां विच शकूक शुबहात पैदा करदा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सामीन और नाज़रीन, आप गवाह बन जाएं, क्या अगर मौलाना अब्दुल कयूम ज़हीर साहब, जिनकी ये मजाक बना रहे हैं, अब्दुल कयूम ज़हीर साहब अगर मंडियों में खड़े होकर फतवा दे रहे हैं, तो अमजद सईद साहब कहाँ पे खड़े हैं? क्या हरम में खड़े हैं? वो भी तो मंडियों में खड़े हैं। उनका फतवा मंडियों में जायज है और अब्दुल कयूम ज़हीर का फतवा मंडियों में नाजायज है। नंबर 3, अमजद सईद साहब ने ये एतराज उठाया है, कहता है जनाब इनके बाज बिरा आखदन के सूर कोना ते मज कोना ये को जई उसते बाज परातन मंज कौन इस तरह जी सूर कौन है, इस किस्म दी गल्लां भी करदे ने। आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि एक बंदा बताए, जिम्मेदार अहले हदीस मुफ्ती, जिम्मेदार बंदा जिसने ये फतवा दिया हो कि सूअर को, खिंजीर को काटना और भैंस को ज़िबा करना एक जैसा है। क्यों झूठ बोलते हो? खुदा रहा, अल्लाह से डरो। लानतुल्लाहि अल कादिबीन, अल्लाह की लानत और फटकार है झूठों पे। आप मंडियों में खड़े होके 7 जिले के मुफ्तियों को खड़ा करके, अवाम को गवाह बना करके, वीडियो बना के झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, अगर आए जैसे किसी टिकटॉकर ने कहा हो तो हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है। अलबत्ता अहले हदीस के किसी जिम्मेदार का ये फतवा नहीं मिलेगा आपको। ये इसने झूठ बोला है, सूअर को ना, सूअर को ज़िबा करना, भैंस को ज़िबा करना बराबर है, ये झूठ बोला गया है। नंबर 4, दलील दी है जनाब उसका गोश्त खाते हैं, उसका मक्खन खाते हैं, उसका दूध पीते हैं। तो दूध पीना, गोश्त खाना तो हम इसलिए करते हैं कि हलाल है। भैंस की कुर्बानी हम इसलिए नहीं करते कि रसूलुल्लाह ने नहीं की। दलील तो समझें, जरा गौर तो करें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मेयार तो चेक करें। क्या हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज है? तो फिर तो आपके नजदीक हाथी भी हलाल है, आपके नजदीक घोड़ा भी हलाल है। मोहता मोहम्मद उठाएं, बकायदा तौर पे इमाम मोहम्मद ने फतवा दे रखा है कि हमारे नजदीक घोड़ा खाना जायज है, हलाल है और पालतू में आता है। तो मुझे बताएं, घोड़ा पालतू है कि नहीं? बहीमतुल अनाम में है कि नहीं? जब घोड़ा बहीमतुल अनाम में है, पालतू जानवर हो, तो फिर उसकी कुर्बानी क्यों नहीं करते? नहीं की दलील एक ही बात की रसूलुल्लाह ने लिखी, तो यही तो दलील हमारी है। हम कहते हैं हलाल की बात नहीं है, 2 मसले अलग अलग हैं, आप उनको खल्त मत करें। एक मसला है हिल्लत हुर्मत का, एक मसला है कुर्बानी करने का। कुर्बानी खास इबादत है और इसमें वही चलेगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। अब एक चीज को दूसरी चीज पे आप कियास क्यों करते हैं? इबादत अलग अलग कैटेगरीज की है, उसके अलग अलग अहकामात हैं, अलग अलग मसाइल हैं। तुमने तो खिचड़ी बना दी है, तुम तो अकीके को कुर्बानी में मिक्स कर लेते हो। तुम्हारी क्या है? तुम्हारी तो घर की ये फिक्र है, हमारी घर की फिक्र नहीं है। हम तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह के उम्मती होने की वजह से वो बात लेते हैं जो रसूलुल्लाह ने की है। अब आगे चलते हैं। जनाब ने दलील दी है, कहते हैं जनाब इसका दूध पीते हो, तो दूध अगर पीते हैं तो हलाल जानवर की वजह से। और आपके नजदीक तो ये मेरे हाथ में किताब है जनाब, अशरफुल हिदाया, हिदाया की शरह, ये तुम्हारी देवबंदियों की है। इसमें तो लिखा है गधी का दूध भी पाक है। तो गधी का जब दूध तुम्हारे नजदीक पाक है तो क्या गधी की कुर्बानी करोगे? बताओ, जवाब दो जरा। जनाब ने दलील दी है अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारी दलील कब से बन गए? और तकलीद परस्तो, तुम्हारी दलील तुम्हारे इमाम अबू हनीफा है। तुम्हारी तो दुर्र मुख्तार में लिखा हुआ है फलानत रब्बिना अदाद रमन अला मन रद्दा कौल अबी हनीफा। तुम्हारी तो मुसल्लम सबूत में लिखा हुआ है कि इमाम का कौल ही मुकल्लिद की दलील है। अमल मुकल्लिदु फमुस्तनदु कौल मुज्तहिदी। इमाम का कौल, इमाम यानी अबू हनीफा का कौल, इमाम साहब का फतवा तुम्हारी दलील है। तुम्हारी दलील अहमद बिन हम्बल नहीं, तुम्हारी दलील कुरान और सुन्नत नहीं। तुम अहमद बिन हम्बल के क्या लगते हो? अहमद बिन, और नाम भी नहीं लेना आता, कहता है अहमद बिन हम्बल। हम्बल 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 क्या आता है? तुसी बड़े हो या इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े आसे?
اجے دے مولویوں کو زیادہ پتہ ہے یا امام احمد بن حنبل جڑے قرون اولا وچ واسے؟ نام تو لگا سیکھو اللہ کے بندو، کون سی دنیا میں پڑے ہو، کون سی دنیا میں بیٹھے ہو، کون سی دنیا کو باز کرتے آئے ہو؟ صرف ٹک ٹاک پہ آ جانا کمال نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اگر مانتے ہی ہو تو پھر احمد بن حنبل کی بات کس سے آپ بھاگنا نہیں؟ آپ نہ بھاگنا نہیں دوں گا۔ اللہ کے فضل سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، مسائل امام احمد میں موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں سے بغض رکھنے پہ اجر ملے گا؟ فرمایا جی بالکل، واللہ اللہ کی قسم یہ ضرور ملے گا۔ یعنی امام ابو حنیفہ سے اور ان کے ماننے والوں سے بغض رکھنے پہ اجر مل رہا ہے، کس کے بقول؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور مولوی امجد سعید قریشی کے بقول احمد بن حنبل کے بقول۔ تو آپ بتائیے پھر احمد بن حنبل کو مانیں گے؟ یقیناً نہیں نا، بھاگیں گے نا۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ بھاگنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ تو اتنا بدتمیز مولوی ہے مولوی امجد سعید، یہ تو ایک اور اس کی ویڈیو ہے، ذرا وہ ملاحظہ کریں۔ میں چاہتا ہے انڈیا پہ گائیں کو ان دی ماں قرار دیتے چلے جڑے اس ماں یدی دے موتر پینے لگے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس میں یہ گالی دے رہا ہے، بے ہودگی بک رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ اب ہم نے بہت عرصے سے اس کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس نے اب حد کراس کر دی ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، اس کے ایک ایک پوائنٹ کا ہم جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، تمہاری دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں تو چاہیے تھا تم کوئی حوالہ نکالتے، اپنی پوری فقہ نکالتے، فقہ کھولتے، تمہاری فقہ میں لکھا ہوتا کہ قربانی کے جانور میں بھینس بھی ہے۔ فقہ حنفی میں تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی مد میں دلیلیں نکالنے والوں، فقہ حنفی سے نکالو۔ تمہارے امام ابو حنیفہ نے اپنے دور زندگی میں ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف نے، ان کے شاگردوں میں محمد بن حسن شیبانی نے، اور ان کے شاگردوں میں ظفر نے، ان کے کسی اور شاگرد نے، احناف کی 40 رکنی کمیٹی میں سے کسی ممبر نے، اور یہ 40 رکنی کمیٹی حقیقت میں نہیں ہے، یہ احناف کے بقول ایک کھچڑی ہے، لیکن ہم انہی کی جوتی انہی کے سر پہ مارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہاری 40 رکنی کمیٹی میں سے، تمہاری امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے امام ابو حنیفہ خود تمہاری فقہ حنفی کا کوئی ایک چوٹی کا امام، اور بریلویوں سے بھی گزارش کروں گا جو ان کے چبائے ہوئے نوالے چبتے ہیں، ان سے بھی پوچھوں گا تم ہی بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ سے کوئی ایک دلیل لے آؤ کہ ان کے کسی دور میں انہوں نے کوئی بھینس کی قربانی کی ہو۔ اگر ان کی دلیل نہیں لے سکتے تو چلو اپنی دلیل لے، میرے رضا خان بریلوی نے قربانی کی ہو بھینس کی، نہیں نہ کی۔ جب دلیل نہیں ہے تو پھر کیوں تم شور مچا رہے ہو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے؟ پھر احمد بن حنبل کو مانو گے؟ اب آگے چلیے، ساتھ ساتھ اس نے شیطانی کے طور پہ مسئلہ طلاق کو بیچ میں گھسیٹ دیا۔ حالانکہ مسئلہ طلاق کے اوپر اگر تجھے شوق ہے نا، سب سے پہلے تو نیٹ سے وہ مناظرے اٹھا کے سن لے جو اہل حدیث کے اور دیوبندیوں کے طلاق پہ مناظرے ہوئی ہیں، اور اگر پھر بھی تیرا شوق پورا نہیں ہوا تو آ جا میدان میں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ طلاق کے اوپر بھی تجھے انشاءاللہ منہ کی کھلائیں گے، تجھے ایسی دکھائیں گے کہ تجھے نسلیں یاد آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے، ہم اہل حدیث دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پہ ہم جو کہتے ہیں 3 طلاقیں دینے سے ایک طلاق ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس اس کے اوپر دلیل ہے صحیح مسلم سے، مسند احمد بن حنبل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، سیدنا عمر فاروق کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک 3 طلاق دینے والے کی ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ ہم تو دلیل کے پیروکار ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور جو تم کہتے ہو 3 ہو جاتی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ دلیل کی بنیاد پہ، تم تو حلالے کے کرائے کے سانڈ بنتے ہو، تم نے تو حلالے کا راستہ کھولا ہوتا ہے، تم تو کرائے کے سانڈ بننے کے لیے اسی لیے سانڈ پسند کرتے ہو کہ سانڈ کا گوشت کھا کھا کے، سانڈ کو پسند کر کر کے سانڈ کی حرکتیں تمہارے اندر چلی جاتی ہے، سانڈ کی قربانی اس لیے پسند کرتے ہو۔ اب بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اخبرکم بتیس المستعار، کیا تمہیں میں کرائے کا سانڈ نہ دکھاؤں؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے وہ المحلل، حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے کرانے والے دونوں پر اللہ کے نبی لعنت کر رہے ہیں، اللہ لعنت کر رہے ہیں، اور ان کے تمام اداروں میں، تمام مدرسوں میں، تمام مفتیان حلالے کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، ان کی فقہ میں حلالے کا فتویٰ جاری ہے۔ وہ یہ کہ بتائیں جہاں سے حلالے کا فتویٰ نہ ملتا ہو، حلالے کا فتویٰ ان کے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی محلے کی مسجد تک حلالے کا فتویٰ ملتا ہے۔ یہ تو حلالے کے کرائے کے سانڈ ہے، اس لیے اس سانڈ کی حمایت کرتے ہیں اور اس سانڈ کی قربانی کو جائز کرا دیتے ہیں۔ اور ایک اور ریزن بھی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ہندوستان سے آیا ہوا مذہب، ہندوستان سے آیا ہوا فتنہ، ہندوستان سے آیا ہوا فرقہ، ہندوستان کی وجہ سے مولوی ارشد مدنی نے جیسے کہ وہ ابھی کہا ہے نا کہ جناب قربانی نہ کریں گائے کی، انہوں نے اس لیے بھینس کے اوپر لوگوں کو لگایا تاکہ ہندو لوگ خوش رہیں۔ اگر بھینس کی قربانی نہ کرنا ہندو ہونے کی علامت ہے
तो मौलवी अमजद सईद और दीगर देवबंदियों से मैं पूछना चाहूंगा, फिर जो गाय की कुर्बानी से रोके, गाय की कुर्बानी से मना करे, वो क्या हुआ? मैं नहीं कहूंगा वो क्या हुआ, आप बता दें। तो कि गाय की कुर्बानी से हिंदू रोकते हैं, गाय हिंदू की माता है और ये भी रोकते हैं, और क्यों नहीं यकीन आता? मौलवी अरशद मदनी का बयान हालिया इंटरनेट से आप उठा के सुन ले, मैं यहाँ पे अगर उसको हवाला दूं तो बात लंबी हो जाएगी। आखिर में ये बात जरूर कहूंगा कि इसने जो अहले हदीस को हिंदू कहा, हिंदुओं का भाई कहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस बात की जितनी मजम्मत की जाए इतनी ही कम है, इतनी ही कम है। और मैं हैरान हूं, इतना 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी देवबंदी मौलवी का, किसी देवबंदी तंजीम का, किसी देवबंदी लीडर का एक बयान भी मजम्मत ही नहीं आया। क्या मैं क्या समझूं? फिर तमाम देवबंदी ये चाहते हैं कि ये काम हो, वो सारे ये पसंद करते हैं, वो सारे इसको लाइक करते हैं, वो सारे इसके बयान से इत्तेफाक करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर सामने आए, इसकी मजम्मत करें, इस झूठे को बेनकाब करें और बताएं कि ये इसने फिरका वारियत को हवा दी है और इसने अहले इस्लाम की, अहले हदीस की, अहले तौहीद की तकफीर की है। वो अहले तौहीद, वो अहले हदीस जो कुरान और सुन्नत, जो तौहीद और सुन्नत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की और अपने दोस्त और दुश्मन पहचानने की और हद इत्तेदाल में रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।